تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے. چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور. کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے، تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں. کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا. اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اب اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں، ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں، نو بڈی نوز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ. میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے.
ہیں آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، نماز جماعت کا جو وقت ہے امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے، مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ، جماعت کتنی ہوتی ہیں، اذانیں کتنی ہوتی، کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں، ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے، ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ضرور ہے، ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے۔ بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگران شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے، میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے، میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا۔ جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی، میرے کام پورے نہیں ہو رہے، نگران شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو، تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا۔ کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، ظہر کے وقت آئیں گے، ٹائم کے مطابق آئیں گے، آپ کی ہر کھانے میں، ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی، اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنے والد کے پاس آیا، والد صاحب کو کہا ابو مجھے کچھ کام دیجیے۔ بچہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتا، مجھے ابو کچھ بات کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، یا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ابو کچھ کام میں مصروف تھے، تو انہوں نے کیا کیا، دنیا کا ایک نقشہ لیا اور اس کے 5-6 ٹکڑے کیے نا پھاڑ کے، اور کہا بیٹا جاؤ اس کو جوڑ کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا، میں اپنا کام نپٹا لوں گا۔ وہ 5-7 منٹ کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا۔ کہا ابو اور کوئی کام بتائیں؟ بولا پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نقشہ اتنا جلدی، کیونکہ اس کے لیے تو پوری دنیا کا نقشہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کیسے جوڑا؟ تو کہتا ابو میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، اسی پیپر کے پیچھے جو ہے نا ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے 5 ٹکڑے کر کے مجھے دیے، میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ بنا ہوا تھا، میں نے بندے کے ناک آنکھیں کان جوڑے تو پیچھے بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، پیچھے دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نظام پر بہت بات کرتے ہیں، ارے جناب مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، مسلمانوں کے ٹائم مینجمنٹ نہیں، ارے اسلام میں تو ہے نا، ہم فالو کریں اسلام کو، ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کر لیں۔ ہم سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا۔ مجھے بتائیں نا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت، اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے، بظاہر وہ پیون ہے یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے، مگر وہ شریعت کا پابند ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باس صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا، یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا، کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی آ جائے گی، کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں، یہ میرے جیسا مالدار نہیں، اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے۔ نہیں جناب، جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کی، ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر، 30 لاکھ 35 لاکھ افراد، ٹھیک ہے، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا، سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مینا کا وقت ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان مینا۔ یہ عرفات کا وقت ہے، ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، ہر کسی نے، یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا، یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا، یہ وقت ہے جناب سعی کا۔ اللہ اکبر، جتنی ٹائم، جتنی مینجمنٹ، جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے۔ خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں، ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا۔ ہم